علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجاع نیوز ٹی وی چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں سی ای او شجاع نیوز ٹی وی چینل اور چیئرمین ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اسلام آباد ملک نیاز حسین اوان کی۔ شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام میں، اس پینل میں ہمارے ساتھ جو شریک محفل ہیں، شریک گفتگو ہیں، ان میں ملک نیاز حسین صاحب اوان چیف ایگزیکٹو ہیں شجاع نیوز ٹیلی ویژن چینل کے، اور ان کے ساتھ ہیں حسب سابق اور حسب معمول اظہر حسین راجپوت، اور ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی بابا شکیل علی۔ آپ سب کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہم کہنا چاہیں گے یا پوچھنا چاہیں گے کہ تحصیل چوہا سیدن شاہ میں مائنز پر انسانی حقوق کی فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، تحصیل چوہا سیدن شاہ میں جتنی مائنز ہیں کوئلے کی، اس میں اس سے پہلے کئی حادثات ہو چکی ہیں، انسانی جانیں جو ہیں وہ بھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ صرف یعنی جو مالکان ہیں ان کی اور جو محکمہ مائنز ہے ان کی افسران کی ملی بھگت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج تک دیکھیں کہ جتنی مائنز ہیں ان پر جو پنجاب گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے محکمہ مائنز کی، لیبرز کی، اس کے مطابق انہوں نے جو سیفٹی کے انتظامات ہیں وہ مکمل ابھی تک کیے ہی نہیں ہیں۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی سیفٹی؟ جو مالک ہے نا مائنز کے، وہ خود کرتے ہیں، اور اس پر عمل درآمد جو ہے جو ادارہ ہے ان کی مانیٹرنگ کرنے والا محکمہ مائنز۔ مالکان سے مراد آپ کے کانٹریکٹر؟ جی، جو مالک ہے جنہوں نے مائنز لگائی ہوئی ہے، جو پیور مالک ہے، جی پیور مالک ہے۔ اس وجہ سے یہ تقریباً تمام حادثات ہوتے ہیں، جس میں جو محکمہ مائنز ہے وہ بھی ان کا برابر کا حصہ دار اور شریک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو انسپیکشن ہوتی ہے مکمل وہ چیکنگ نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر ان کو پورا اترنے کی وہ یعنی ایسے سمجھے کہ اسی وجہ سے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ جو مائنز کے افسران ہیں، جو کٹاس میں ان کا آفس ہے، ادھر میں نے سنا ہے کہ ایک انسپیکٹر ہے جس کے پاس تحصیل چوہا سیدن شاہ ہے پوری، وہ تقریباً ہر مائنز سے ماہانہ اپنا جو حصہ ہے وہ وصول کرتا ہے دفتر میں بیٹھ کر، تب بھی تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا۔ آن دا اسپاٹ وہ وزٹ نہیں کرتے ہیں؟ اگر وزٹ کریں تو یہ خرابیاں نہ ہو، پابندی کرنی پڑے، کیونکہ ان کو ان پر پورا اترنے کی جو ان کی شرائط ہے، جو قانون و ضوابط ہیں، یا جو سیفٹی کے مکمل انتظامات ہونے چاہیے، پھر تو وہ ان کو کرنے پڑتے ہیں نا۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک انسپیکٹر جو عرصہ دراز سے تحصیل چوہا سیدن شاہ میں موجود ہے اس کو یہاں سے تبدیل ہونا چاہیے، اور کوئی نیا بندہ آنا چاہیے، اور کم از کم جو مانیٹرنگ ہے وہ ڈائریکٹر لیول یا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے اس لیول کے جو ہے نا افسران ان کو کرنی چاہیے، اور وہ خود موقع پر وزٹ کریں اور جو مائنز مالکان ہیں ان سے ریکارڈ طلب کریں مکمل ہو، کیونکہ مائنز اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اس میں سیفٹی کیا ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو سوراخ ہیں جن سے ہوا اندر داخل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آکسیجن جو ہے اس کی کمی نہیں ہوتی، یہ بھی تمام چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے نا، مکمل کرائیٹیریا سے واقف ہونا چاہیے، جی پتہ ہونا چاہیے نا۔ اچھا، اظہر حسین راجپوت صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ لیبر قوانین کی وہاں پہ مائنز میں پاسداری ہو رہی ہے یا کہ وہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں؟ بہت زیادہ وائلیشن ہے لیبر قوانین کے حوالے سے۔ اگر لیبر قوانین پہ عمل درآمد ہو تو کوئی بھی حادثہ نہ ہو، کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو، کوئی بھی انسیڈنٹ نہ ہو۔ کیونکہ اصل پرابلم یہ ہے کہ مائنز اونر جو ہیں وہ اپنے بلیک گولڈ کولے کو بیچ رہے ہیں، وہ اپنے مالات بنا رہے ہیں، انہیں غریب کی بچوں کی فکر نہیں ہے، وہ سستے مل جاتے ہیں۔ کیونکہ لیبر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مزدور بیچارے پریشان ہیں، ہے کوئی نہیں، وہ مجبوری کی وجہ سے جو چوہا سیدن شاہ گردنواں کے لوگ ہیں جن کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے وہ چلے جاتے ہیں، ان کو دیہڑی پہ لگا لیتے ہیں، اس طرح نہ انہیں کوئی سیفٹی حوالے سے کوئی کٹ دی جاتی ہے، کیونکہ باقاعدہ سیفٹی کٹ ہے، مائنز کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے حوالے سے کچھ قوانین ہیں، کچھ سیفٹی کے حوالے سے جو لیبر کو دیے جاتے ہیں، نہ کوئی انہیں مطلب گائیڈ لائن دینے والا بندہ ہے، لیبر سیفٹی نہیں ہے، لیبر سیفٹی نہیں ہے، اسی وجہ سے کئی حادثات برائے نام بھی نہیں ہے،
برائے نام بھی سمجھے کہ جب کوئی چیکنگ کے لیے آتا ہے، پہلے تو ملک صاحب والی بات ہے کہ چیکنگ کرنے کے لیے کوئی مانیٹرنگ سسٹم آج تک ہم نے نہیں سنا کہ مائنز کے حوالے سے کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے، کون چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، سپرویژن نہیں ہے، ایڈمن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نگرانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہاں پہ مسئلہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے انیس چوہدری صاحب کہ جو سسٹم ہے نا اپنا مانیٹرنگ والا وہ کوئی نہیں. اگر ان کو جناب باقاعدہ سیفٹی قوانین کی پابندی کی جائے تو کوئی حادثہ نمودار ہو. کئی حادثات ہو چکے ہیں، چیک اپ سسٹم نہیں ہے، چیک اپ غریب کے گھر میں ویران ہو چکے ہیں. ایک گھر کا کمانے والا ہے، اس کی آگے بچیاں ہیں، بیوی ہے، وہ بیچارے جب وہ اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ بے یار و مددگار لاچار. تو لیبر قوانین کی پابندی ضروری ہے. اس کے ساتھ کیونکہ لیبر قوانین میں آتا ہے کم از کم سیلری لیبر قوانین کے مطابق جو ہے نا وہ میرے خیال میں 40,000 سے ابو ہے، زیادہ سے بھی ابو ہے. جو نیا آرڈیننس جو مزدور ہے اس کی مزدور کی جو ہے نا وہ تنخواہ کم از کم اتنی 45,000 ہے کم و بیش، مگر وہاں پہ 15-20,000 روپیہ دیا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ معاملات زیادہ. اچھا، آپ کے ویوز میں گورنمنٹ کو کیا جو ہے اڈاپٹ کرنی چاہیے قوانین وغیرہ یا امپلیمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو مائنس کے حوالے سے جو ہے نا مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے. اچھا، جو پبلک کرے، گورنمنٹ پبلک کرے، عام لوگوں کو شعور آئے کہ مائنز میں جانے سے پہلے لوگوں کو پتہ ہو کہ مائنز کے لیے یہ قوانین ہیں. وہاں پہ لیبر کا کیا تنخواہ اس کی اوپن ہو کہ اتنی تنخواہ دے رہے ہیں، دیہڑی دے رہے ہیں، ٹھیکہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. لیبر کو اویئرنیس ہو، لیبر کو اویئرنیس ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مائنز آنر لوگ ہیں جو بلیک گولڈ سیل کر رہے ہیں، اپنے مالات بنا رہے ہیں، کم از کم انہیں لیبرز کے لیے، کیونکہ لیبرز کے لیے کوئی مطلب سہولیات نہیں ہے سوائے وہ دیہڑی لگاتا ہے بیچارہ چلا جاتا ہے، کم از کم وہ بھی اپنی جیب سے خرچ کر کے لیبرز کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے حقوق جو ہے نا مطلب ان کو کوئی اگر حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس صورت میں کچھ نہ کچھ ان کو بینیفٹ ان کے خاندان جہاں لیبر کی وجہ سے وہ دولت کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں. مزدوری یہ کرتے ہیں تو لڑتے سپاہی ہیں نا، نام جرنیلوں کا. اچھا، یہ تحصیل جو سیدل شاہ میں کئی حادثات اسی سلسلے میں مائنز میں رونما ہو چکے ہیں، تو جان لیوا کئی جانیں گئی ہیں، کئی گھر اجڑے ہیں، کئی ماؤں کے بیٹے گئے ہیں، کئی بیوہ عورتوں کے سہاگ لٹے ہیں اسی وجہ سے. تو اس سلسلے میں سینئر صحافی ہیں ہمارے باشکیر علی سر، آپ اس سلسلے میں کیا فرمائیں گے؟ اب لیبر کی جو بیسکلی ان کی مزدوری ہے وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ 1200 روپے ہے. میں نے وزٹ کیا، میں نے دیکھا تو اس کے علاوہ ان کی مطلب ہے نہ اتنی مطلب ہے کوئی میڈیکل کے لیے ان کے لیے کوئی میڈیکل یا کچھ اور مطلب وہ چیز نہیں ہے. دوسری چیز یہ اگر وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. انکریج نہیں ہے، انکریج بالکل نہیں، بہت زیادہ ہے. مالکان وہ خود ہوتے نہیں، ٹھیکیداران ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ ٹینٹ لگا کے وہ سائڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں تو وہ اپنا کام لگ رہے ہیں. 2 مزدور 3 مزدور اندر مائن میں گئے ہوئے ہیں، وہ اپنا کر رہے ہیں سیٹنگ میں، دوسری ٹرالی بار کے باہر لے آتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں رسے میں کھینچ کے. اور رسے ان کی وہ دیکھیں وہ سب سے پرانے اور وہ سیدھا صحیح ہے. اس کی وجہ سے وہ ٹرالی ہائٹ پہ ہوتی ہے، وہ جیسے ٹوٹی تو وہ سیدھی کی ادھر سے وہ پھر وہ نہ تو ایک تو اس کا یہ ہے کہ ہوا کا اخراج ہے. اب مائن اس طرح کا ہونا تو یہ چاہیے کہ سائڈوں پہ وہیں سے ہوا کا اخراج نکالنا تکنیکی لحاظ سے کافی کمزوریاں ہیں، یا تو وہ سائڈوں سے ان کے سراغ لگا کے ہیوی فین جو ہوتے ہیں وہ لگائے جائیں جو اندر سے گیس کو باہر کی طرف کھینچے. ٹھیک ہے، ادھر پانی نکل آئے وہ مسئلہ بن جاتا ہے، ادھر پھر وہ ہوا کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ بیچ میں دم ان کا بیچاروں کا گھٹ جاتا ہے مزدوروں کا. اس لحاظ سے انہیں چاہیے کہ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں نا ان کو کرنی چاہیے. اور جو ابھی ملک صاحب نے بات کی ہے انسپیکٹر کی، بالکل 100% ٹھیک ہے، بالکل صحیح انہوں نے بات کی. ٹھیک ہے جی، وہ آرام سے مزے سے سیٹ پہ بیٹھے ہیں. جتنے عرصے سے یہ بندہ تعینات ہے یہ ہے کہ جب وہ مقدمہ نہیں درج کرواتا تو وہ کرپٹ ہے، وہ خود چور ہے. لہٰذا ہماری جو اعلیٰ افسران ہیں، خاص کر کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں مریم نواز شریف صاحبہ ماشاء اللہ پنجاب کے لیے بہت اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں، ان کو اس حوالے سے بھی تھوڑا ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف، تاکہ مزید جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ یتیم نہ ہو.
صحیح ہے. جی ہم چیف منسٹر آف پنجاب سے یہ ریکویسٹ کریں گے, اسپیشلی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ادھر بھی نگاہ کرم ہم غریبوں کی بھی دعا لینا. یہ مائن کی طرف یہ جو ہے وہاں پہ بڑی کرپشن ہے اور بڑی وائلیشن ہے, اور وہاں پہ لیبر کے جو رائٹس ہیں وہ انتہائی مس یوز ہو رہے ہیں, اور بیچاروں کا بیڑے حال ترباں کے دیہڑے والی بات ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہماری آج کے اس پینل میں کوئی صاحب اور کچھ اپنے ویوز دینا چاہیں گے تو ہمارا مائک حاضر ہے. دیکھیں لگتا ہے شاید آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں. میں وہاں پہ تھوڑا بہت وزٹ کرتا رہا ہوں نا, وزٹ کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا وہاں پہ. تو میڈیکل کا تو بالکل ہی نہیں ہے نا. اب ڈبل 1 ڈبل 2 کھڑی ہے, وہ کٹاس راج میں کھڑی ہے. اب مائن لگی ہوئی ہے مندرات یا ملوٹ کے پاس. اب وہاں کا فاصلہ جو ہے گھنٹے کا بن جاتا ہے. بالکل رستہ بھی نہیں ہے, سڑکیں بھی وہ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں, اور کافی دشوار رستہ ہے, بہت زیادہ دشوار رستہ ہے. ان کو چاہیے وہاں پہ جو جہاں زیادہ مائنیں لگی ہوئی ہیں نا, وہاں پہ کم از کم ایک چھوٹے چھوٹے میڈیکل کیمپ جو ہے نا وہ بنا دینا چاہیے, تاکہ کسی بڑے حادثے سے بر وقت جو ہے نا وہ بچہ جا سکے, اور اینی ٹائم ان کا جو ہے نا میڈیکل ہو سکے. ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو مائنز ہیں ان پر یا منشیات فروخت ہو رہی ہے یا اشتہاری بیٹھے ہیں. اچھا ہاں ایسے بھی ہے نا, یا افغانی ہوں گے, یا افغانی افغانی زیادہ ہے. افغانی زیادہ ہیں. افغانیوں کو اسی نہیں کرتے پہ بالکل نا. افغانیوں کو تو ہم نے بغل بچہ بنا کے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ اتنے خطرناک ہے ہمارے لیے, پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا. ہمارے لیے کوئی خدا نہ خاصہ کوئی بدبختی جو ہے کوئی آوازیں دے رہی ہے. اللہ معاف کرے, پیارے پاکستان کی خیر ہو, پاکستان کی عوام کی خیر ہو. یہ پتہ نہ, حالانکہ ہمیں حیرانگی اس بات پہ آتی ہے کہ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب وہ برملا اور بوانگ دبل کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو تخریب کاری ہوتی ہے, جو دہشت گردی ہوتی ہے خارج کی سہولت کا, وہ 70% افغانی ان میں انوالو ہیں, ملوث ہیں, شامل ہیں. تو اس سلسلے میں بڑی ہماری آج بڑی خوب سے حاصل گفتگو ہوئی. ہمارا مائک حاضر ہے, اگر کوئی صاحب اور اس سلسلے میں چکوال میں دیکھ لیں کہ پہلے تو جو ہماری انتظامیہ بڑی متحرک تھی, لیکن ابھی تو میرے خیال میں یہ جو چکوال میں آپریشن ہے افغانیوں کو بالکل رک گیا ہے. نہیں بالکل بیٹھے ہیں, بالکل گھروں میں بیٹھے ہیں. آپ چھپڑ بازار میں دیکھیں, چھپڑ بازار کے اندر انو چمن جو ڈرائی فروٹ والے ہیں وہ افغانی ہیں. اس کے علاوہ تلنگانہ روڈ پر ڈرائی فروٹ والے بیٹھے ہیں وہ افغانی ہیں. اسی طرح جو حمزہ مسجد ہے اس کے ساتھ کلات ہاؤس والے ہیں وہ بھی افغانی ہیں. اس کے علاوہ جو پرانا تالاب ہے اس کے ساتھ کرانہ سٹور بنے ہوئی ہیں وہ بھی افغانیوں کے ہیں. کیا ڈی پی او صاحب اس بارے میں بھی تھوڑا سا ایکشن لے گا تاکہ یہ جو افغانی غدار قوم ہے یہ پاکستان سے ان کی بے دخلی ہو سکے, اور پاکستان میں یہ جو جرائم عناصر بیٹھے ہیں جو منشیات فروخت کر رہے ہیں, قاتل ہیں, ان سے ہمارا چھٹکارا ہو. بالکل یہ افغانی جو ہے نا جی, یہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے, رہتے پاکستان میں ہیں, کھاتے پاکستان میں ہیں, وسائل پاکستان کے استعمال کرتے ہیں, اور اس کے باوجود یہ اتنے نمک حلال کی ضد ہیں یہ کہ افغانی پاکستان پہ حملے کرتے ہیں, پاکستان کی پولیس پہ حملے کرتے ہیں, پاکستان کے عوام پہ حملے کرتے ہیں, بچوں کو مارتے ہیں, عورتوں خواتین کو مارتے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے. اچھا پھر یہ ہے ملک صاحب, راجپوت صاحب, اظہر حسین شاہ جی کہ ہم کیا ہیں, ہم پاکستانی کہ ہم نے پھر بھی انہیں مکان ہم نے دے رکھے, ہمارے تو قانون میں رہتے ہیں. مکانوں کو چھوڑے دیں کہ اگر آپ باہر جائے سعودیہ میں تو وہاں پر کفالت سسٹم ہے. میں خود 8-10 سال رہا ہوں. جب ہم ویزا لیتے ہیں 4-5 لاکھ کا ویزا لیا, وہاں پر گیا, پاسپورٹ ہمارا کفیل رکھ لیتا ہے. اس کے بعد 2 سال کے بعد ہم نے اس کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں. جو حکام ہے وہ بھی تجدید یعنی مطلب کہ رینیول کروانا ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں بھی ان کی کفالت ہونی چاہیے, کفیل کے اندر ہونے چاہیے, یہ ہماری کفالت کے اندر ہونے چاہیے, تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم ان کی ماتحت ہیں. ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا تو یہ ہمیں سفر کرا دیں گے, واپس بھیج دیں گے. انہیں تو یہ چاہیے نا. لہٰذا محسن نقوی صاحب جو ہے ہمارے وزارت داخلہ جو ہے ان کو چاہیے کہ اس طرف بھی تھوڑا دھیان دیں, اور جس طرح سعودیہ میں کفالت سسٹم ہے پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہو. ہم تو ہمارا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شروع دن سے قرضے کے نیچے ہوتا ہے, تو سعودیہ میں جو پیدا ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں اتنے ہوتے ہیں.
ऐसा निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो ये जो सहूलत कारी कर रहे हैं ना लोग, तो कम अज कम ये सहूलत कारी मकामी लोगों को भी गैरत खानी चाहिए। जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये हमारा खाते हैं, पाकिस्तान का बिल्कुल, से कमाते हैं, पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर इन्हें पाकिस्तानी परचम इनके सामने लाया जाए ना तो ये चेहरा बिगाड़ लेते हैं। मुतहय्यर इस बात पे हैं हम कि ये गैर मुल्की अफगानी इस कदर नमक हलाल की जिद हैं कि ये पाकिस्तान में रहकर गीत इंडिया के गाते हैं, तो फिर इंडिया में जाके रहो, पाकिस्तान में क्या लेने आए हो? बेशक। हाँ, तो नाज़रीन के साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम सब रंग में बड़ी खूब सैर हासिल बहस हुई और हर बंदे ने अपने व्यूज़ बड़े खुल के ओपनली आपकी खिदमत में पेश किए, बयान किए। तो उम्मीद है कि हमारे अरबाबे बस्त व कुशाद इस पे हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह रहमान जिंदा रहे तो मिलेंगे फिर, गर खुदा ने मिला दिया। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।